أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. فرمایا ان سے کہو پکارو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کار ساز سمجھتے تھے. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. فرمایا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے کے لائق. محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 55 سے تلاوت کیا ہے. یہاں اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتے ہیں، اس کا بڑا عنوان تو یہ ہے کہ آیا اسلام کے اندر وسیلہ جائز ہے یا ناجائز. پہلے یہ حقیقت سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے یہ آیات کس لیے ارشاد فرمائی ہے. آیات تو اس لیے ارشاد فرمائی ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں کا وسیلہ تلاش کرتے تھے. بعض لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو وسیلہ بناتے تھے، بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بناتے تھے، بعض جنات کو وسیلہ بناتے تھے. اتفاق ایسا ہوا جن جنات کو لوگ وسیلہ بناتے تھے وہ مسلمان ہو گئے، ان کا پہلے کافر تھے. تو فرمایا وہ تو خود اپنے رب کی تلاش میں ہیں، اپنا رب کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، تم کس وسیلے کے پیچھے پڑ گئے. اب لوگ اس مسئلے کو لے کر پریشان ہیں. کچھ نے کہا جی وسیلہ اسلام کے اندر بالکل حرام ہے، کچھ نے کہا جی وسیلہ جائز ہے. دونوں اختلافات جو ہیں اپنی اپنی بات پہ غلط بھی ہیں اور ٹھیک بھی ہیں. بس مختصر بات عرض کروں گا. اصل وسیلے کی حقیقت کو ہم بھول گئے ہیں. وسیلے کا ویسے تو لفظی معنی ہے ہر وہ چیز جس کو کسی دوسرے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنایا جائے، یہ لفظی معنی ہے. لیکن جو مشرکین وسیلے کو ذریعہ بناتے ہیں وہ ایسے ہی ذریعہ بناتے ہیں جیسے ہم اپنے اللہ پاک کو ذریعہ بناتے ہیں. ہم اپنے اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. لیکن مشرک
اس دور کا اور اس دور کا کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف نہیں جاتا، قبروں پہ آ جاتا ہے، مندروں پہ آ جاتا ہے، گھوڑے کے آگے آ جاتا ہے، کالے جھنڈے کے قریب آ جاتا ہے۔ اس کو وسیلہ اس طرح بناتا ہے کہ اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ اور مقولہ بھی ہے، انہ انج محنتاں کیتیاں، انج محنتاں کیتیاں، اے اللہ دے پہنچے ہوئے۔ توبہ استغفر اللہ۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اساڈی سندا نہیں، انہاں دی مڑیندا نہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندے کے شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، اے میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جو اس طرح کا وسیلہ تلاش کرتا ہے وہ بالکل حرام ہے اور شرک ہے۔ اور دل کے اندر اعتقاد بھی ہو اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی، جو اپنی مشکلیں اللہ کے سامنے رکھنی ہے کہ یا اللہ تو ہماری مشکلیں حل فرما دے، ہماری مشکلیں دور فرما دے، وہی باتیں ان کے سامنے رکھی جائیں، یہ شرک ہے۔ اور ایک وسیلہ وہ ہے ان اولیاء کو، صحابہ کو، شہداء کو، انبیاء کو بطور برکت کے اللہ کے حضور ان کا نام پیش کیا جائے، یہ وسیلہ شرک نہیں ہے، یہ وسیلہ حرام نہیں ہے۔ یہی تو بات لوگ سمجھ نہیں سکے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، وسیلہ دو طرح کا ہے۔ ایک وسیلہ وہ ہے کہ ان سے ایسا وسیلہ مانگا جائے، ایسے طریقے سے ان کے سامنے دعا کی جائے کہ اللہ کو بھلا دیا جائے۔ کہا کیا کہا؟ تسی محنتاں کیتی ہوئی ہیں اللہ دے حضور، اسا تواڈے اگے کرنے ہیں تے تواڈی اللہ دے اگے ہوندی۔ اس طرح کرنا شرک ہے، حرام ہے۔ اور اگر بطور برکت کے انبیاء کو، شہداء کو، صدیقین کو، شہداء کو، اولیاء کو بطور برکت کے اللہ کے ہاں رکھا جائے، یا اللہ فلاں جو ولی اللہ ہے، فلاں جو تیرے راستے میں شہید ہونے والا ہے، یا اللہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ میں نے بہت مختصر وقت کے اندر بالکل سادے لفظوں میں وسیلے کی بات سمجھا دی ہے بطور برکت کے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، بخاری شریف کے اندر آتا ہے۔ 3 آدمی تاجر تھے، جا رہے تھے، طوفان آ گیا، ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ اتفاق ایسا ہوا ایک پتھر لڑکتا ہوا غار کے منہ کے آگے بند کر دیا اس نے۔ جب غار بند ہوئی، دھکا لگایا، پریشان، انہوں نے کہا اب ہم اللہ کے امتحان میں آ گئے ہیں، اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل ہے بطور وسیلے کے ان کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ ایک آدمی اللہ سے دعا کر رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہی ہے نا، ایک آدمی میرے پاس مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا، وہ مجھ سے مزدوری نہ لے سکا، وہ چلا گیا، لیکن اس کی جو اجرت بنتی تھی میں نے اس کی اجرت سے ایک بکری خرید لی۔
وہ بکری کے ذریعے سے ریوڑ بنتا 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 کافی بکریاں جانور بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ میری کچھ مزدوری تیرے پاس تھی۔ اس نے کہا جو تیری مزدوری تھی وہ سارا یہ ریوڑ ہے۔ اس نے کہا میری مزدوری تو ایک بکری کے برابر بنتی ہے۔ اس نے کہا تیرے اسی پیسوں کے ذریعے سے یہ ریوڑ بنا ہے، جا میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے دے رہا ہوں۔ اور اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ اگر یہ میرا نیک عمل صرف تیری رضا کے لیے ہے، اس عمل کو میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں بطور وسیلے کے، اس کی برکت سے یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے پتھر تھوڑا سا حرکت میں آیا، پھر دوسرا شخص آیا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ ایک رات ایک عورت میرے پاس پیسے مانگنے کے لیے آئی، میرا ارادہ غلط ہو گیا، میں نے اس کو کہا تجھے پیسے تو دیتا ہوں لیکن میرا مطالبہ پورا کر۔ اس نے بامر مجبوری اقرار کر لیا۔ جب کمرے میں آئی میں نے کہا جا سارے دروازے بند کر دے۔ اس نے کہا سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، ایک باقی ہے، کہا وہ بھی بند کر دے۔ کہا کہ وہ بند نہیں ہوتا۔ کہا وہ کون سا دروازہ ہے جو بند نہیں ہوتا؟ اس عورت نے کہا وہ دروازہ اللہ والا ہے۔ یا اللہ مجھے فوراً ڈر آیا، میں نے اپنی جتنا ہو سکا میں نے اس کو درہم اٹھا کر دے دیے اور کہا کہ میں نے اس اور اس دنیا تجھے معاف کر دیا۔ یا اللہ اگر یہ میرا نیک عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے، اس کی برکت سے یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما۔ تیسرا آدمی آیا، کہنے لگا یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، جب شام کو آتا بکریاں دو کر جب تک میں اپنے والدین کو دودھ نہیں پلاتا تھا میں اپنی بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس طرح ہوا میں دور چلا گیا، رات کو دیر سے آیا، میں نے دودھ برتن میں ڈالا، بیوی کہتی رہی کہ تیرے والدین تو سو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، ان کا تو خیال کر۔ میں نے کہا جب تک میرے والدین نہیں دودھ پئیں گے ان بچوں کو نہیں پلاؤں گا۔ کہا کہ پھر پلا۔ کہا کہ میں ان کے نیند میں خلل بھی نہیں ڈالنا چاہتا۔ ساری رات لے کے کھڑا رہا، یا اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے اس کی برکت سے اس پریشانی کو دور فرما۔ اب دیکھو وہ بکری والا بھی وسیلے کے طور پہ پیش کر رہا ہے، وہ پیسے جس نے رات کو دیے تھے بطور وسیلے کے پیش کر رہا ہے، والدین کی خدمت کرنے والا بطور وسیلے کو پیش کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ وسیلو تسی میری مدد کرو، نہیں، وسیلے کو بطور برکت کے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ بس یہی بات ہے، اگر ہم سمجھ جائیں یہ شرک نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں پھر شرک ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔